اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل اور بڑا احسان ہے ہم گناہگاروں پر کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے یوں تو ہر لمحہ توبہ اور استغفار کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے، لیکن چند دن ایسے ہیں جن میں اللہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو بے پناہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہی میں سے ایک دن تو جمعے کا دن ہے جو سید الایام ہے، جو دنوں کا سردار ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی ساعتوں میں یعنی لمحوں میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری اہم آج کی جو خصوصیت ہے وہ یہ نور علی نور کے مصداق کہ آج جمعہ بھی ہے اور سال کا سب سے زیادہ عظمتوں اور رفعتوں والا دن بھی ہے جسے یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تو آج بڑا ہی متبرک دن ہے اور بڑا ہی مقدس دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الحج عرفہ، یعنی حج جو ہے صرف ایک ہی دن کا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ اب یہ عرفہ سعودی عرب وغیرہ میں تو کل ہو چکا ہے، آج وہاں پر 10 ہے، ہمارے پاس 9 ہے، لیکن آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے، تو آپ یہاں کے جو احکام ہیں وہ آپ پر نافذ ہوں گے، اس لیے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو سعودی عرب کے ٹائم سے تھوڑی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عید سعودی کے حساب سے کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی ان کے اور ہمارے وقت میں بہت فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہم سے ڈھائی گھنٹے پیچھے چلتے ہیں، ہم 2.5 گھنٹے آگے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے حساب سے روزہ رکھیں یا ان کے حساب سے نماز پڑھیں تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو نماز تو آپ کو اپنے وقت کے حساب سے پڑھنی پڑے گی، ہے کہ نہیں بتائیے؟ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ہو جائے اور سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی ہو جائے، تو اگر آپ وہاں کے نظام کو فالو کریں گے تو آپ نہ نماز پڑھ سکیں گے نہ آپ روزہ رکھ سکیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں مطلع، مقامی علاقے پر اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو بہرحال کل وہاں پر عرفہ ہو چکا ہے اور آج یہاں پر یوم العرفہ ہے۔ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کا مطلب ہے جاننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس دن کے روزے کی وہ خوش نصیب ہیں، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے جنہوں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے، محض اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، جنہوں نے رکھا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اپنے روزے کو محفوظ رکھیں لولا آپ سے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے کسی وجہ سے، اگر صحت کا عذر ہے تو الگ بات ہے،
نہیں رکھا ہے تو انہیں چاہیے کہ ارادہ کریں کہ آئندہ سال آپ اس دن کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ روزہ ایک سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ کسی مولانا یا مولوی صاحب کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ جن پر آپ نے ایمان لایا ہے وہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وعدہ ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے۔ آپ پکڑے جب جاتے ہیں جب لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب مٹا دیا جائے، اللہ کا یہ اختیار ہے، بندے کا نہیں ہے۔ آپ کمپیوٹر میں ایڈیٹنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے مقرر کردہ جو کتاب ہے، جو کرامن کاتبن آپ کے مضبوط کاندھوں پر لے کر بیٹھے ہیں، آپ کبھی ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا کیا، اس کو ایڈٹ کر دو، ایسا مت لکھو، ویسا مت لکھو، نہیں۔ ہاں، اللہ فرما سکتا ہے، یا ربنا وعف عنا وامح الذی کان منا، کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے نا، وامح الذی، اس کو مٹا دے، کیونکہ تو مٹا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور اللہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو فرشتے نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی تھی، وہ تو چوکتا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے مٹا دے، اریز اٹ، ڈیلیٹ اٹ، اور جب ڈیلیٹ ہو جائے تو بچ گئے۔ تو اسی طریقے سے ایک سال کے گناہوں کو آج کا روزہ مٹا دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ آپ سے اور ہم سے، بنی آدم سے جب غلطی کرواتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس قدر خوش ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ دونوں بغلوں کے اندر ہاتھ رکھ کر ایسے آوازیں کرتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو باولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو خوشی کا اظہار کرنے کی کوئی طریقے سبیل نہیں آتی، وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ قبیح عمل ہے، وہ مکروہ عمل ہے۔ تو شیطان ایک چھوٹا سا گناہ آپ سے جب کرواتا ہے تو اپنے دونوں بغلوں میں ہاتھ رکھ کر ایسے داب کر آواز نکالتا ہے، اور نکال کر خوش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن شیطان ذلیل نہیں ہوا ہے۔ ذرا سوچیے آپ، آج تو پورے بدلے نکالنے کا دن ہے۔ کیا ہے؟ پورے بدلے۔ نماز چھوڑایا تھا نا، روزے میں یہ کروایا تھا نا، جھوٹ بلوایا تھا نا، گالی دینے لگایا تھا، جھگڑا کروایا تھا، حسد کروایا تھا، یہ کروایا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرایا تھا، بھائی بہنوں سے لڑایا تھا، پڑوسی سے جھگڑا کروایا تھا، یہ خیانت کروایا تھا، جتنے گناہ تو نے کروائے تھے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ آج بدلہ لینے، اس لیے کہ وہ ذلیل ہوگا آج کے دن، لیکن گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا، استغفار کرنے سے ہوگا۔ اب آپ ماشاءاللہ آج تو موقع مل گیا ہے کیونکہ جمعہ ہے تو سب کے سب مسجد میں ہیں، اور جمعے کا دن تو ویسے ہی فضیلتوں والا دن ہے، اس پر پھر عرفہ کا دن آ گیا ہے۔ اب اس وقت کو غنیمت جانیں، ایک لمحے کے لیے صحیح، ایک لمحے کے لیے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کا کنیکشن جڑ جائے تو بات ہو جاتی ہے، ہلو ہلو آواز آ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک لمحے کے لیے بھی آج آپ کا کنیکشن جو ٹوٹا ہے یا کمزور ہو گیا ہے یا نیٹ ورک ویک ہو گیا ہے، اس نیٹ ورک کو مضبوط کر کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سچے دل سے آج ہم اگر اپنے گناہوں کی خلاصی کی درخواست کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آج کے دن وہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ معمولی دن نہیں ہے دوستوں، یہ بخشش کا دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، یوم العرفہ کو، عرفات کے میدان میں، جو حج جو ہے نا وہ دراصل ایک ہی دن ہے، جو احکام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ وقوف عرفہ کے میدان میں رہنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور آپ کے آقا نے، ایک طویل سجدہ کیا، اتنا طویل کہ صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں حضور ہم سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ اور جب حضور نے سر اٹھایا تو حالانکہ وہاں کی جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس میں تو پانی زمین پر ڈالو سوکھ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک مبارک، آنسوؤں کے قطرات داڑھی کو پوری تر کر چکے تھے، یعنی داڑھی مبارک سرکار کی بھیگ گئی تھی۔
ذرا سوچئے آپ کتنا اہم دن ہوگا جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا سیلاب روانہ کر دیا، اور حضور نے سر اقدس اٹھا کر کہا کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا میری امت کے لیے۔ تو دو حقوق ہوتے ہیں پیارے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق بندوں پر ہیں، اور بندوں پہ حقوق کیا ہے؟ حقوق یہ ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کام ہے، یہ آپ کو کرنے ہیں تو کرنے ہیں، قربانی ہے وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ نہیں کیے تو دس از بٹوین یو اینڈ اللہ، یہ عبد اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے فار ایگزامپل، اور وہ جمعے کی نماز کو آیا، تو کیا اللہ نے دروازے پر فرشتے کو ٹھہرایا ہے کہ گیٹ آؤٹ، تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ کیسا پڑھے گا؟ حالانکہ ہفتے میں سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے نا، وہ جمعے کی نہیں ہے، زور میں جو پڑھتے ہیں وہ فجر کی ہے، جمعے کی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے افضل، وہی چھوڑ دیتے اپنے دوستوں۔ جمعے کی تیاری رہتی ہے، ارے جانا ہے، جلدی سو جائیں گے، بھئی 12 بجے اٹھنا ہے، یہ ہمارے پاس کا مسئلہ ہے۔ تو جمعے کی جو فجر کی نماز ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے اور بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہے کہ نہیں؟ دس از یور پرسنل میٹر۔ تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ فرشتے کو ٹھہرا دیا کہ فرشتے ٹھہر جائے، فجر کی نماز نہیں پڑھا تھا اس کو وہیں سے باہر کر دے، یا ہمارے اعظم بھائی کے دل پہ القاء نہیں کرا کہ دیکھو اعظم وہ فلاں حرام مصلی انہیں نہیں پڑھا، اس کو آنے نہیں دینا، آپ ٹھہر جاؤ گیٹ کے اوپر۔ نہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ ستار ہے، عیبوں کو چھپا رہا ہے۔ یہ پہلے نہیں کرتا تھا اللہ، اس امت پر فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کے پیچھے آپ نے چغلی کر دی، اس کی بیٹھے ہوئے ٹائم پاس ہو رہا، ٹائم نہیں ہے، وقت ہے کہ آئے کچھ بھی گفتگو، ٹاپک ختم ہو جاتی، اتنی مصروفیت رہتی ہے ہمارے بھائیوں کی کہ سب ہو جاتا ہے۔ اس پہلے گھر سے شروع کرتے، پھر ان کے گھر پہ شروع ہوتی، کاروبار کی ہوتی، تجارت کی ہوتی، پھر ادھر کی ادھر کی ہوتی، اب ختم ہو گئے ٹاپک، اب بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برائیاں، ارے انہیں یہ کرا، انہیں وہ، ارے انہیں ایسا کرا ایسا کرا، اب ان کو بھی کچھ بولنا ہے سامنے والوں کو، تو انہیں بولتے ارے تو کیا سنا رہا، میں بھی سناتا ہوں، انہوں بھی چار لگا کے سنا دیتے۔ تو غیاب میں بیٹھ کر کیا کرے؟ غیبت کر دیے ایک مسلمان بھائی کی، تو اب یہ گناہ ہو گیا جو آپ کے ذمے پڑ گیا، حالانکہ آپ کے مسلمان بھائی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہے حقوق العباد جو آپ نے تلف کر دیے۔ چوری کرے اور جو ہے ڈاکہ ڈالے، یہ سب باتیں نہیں بول رہا میں، یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہے، چھوٹا سا کام یہ بھی لکھا جا چکا۔ اب اللہ اسے معاف کرے گا، کیسے کرے گا؟ آپ اس کے پاس جانا، پرسنلی جاتے، ایگو آپ کا جانے نہیں دیتا اس کو، اس کے پاس جا کے بولا بھائی فلاں دن وہ کوسی ہوٹل ہے یہاں پہ بازو، مشہور بریانی کی، ہاں بریانی ہے، ہاں علی کیفے میں بیٹھا ہوا تھا بھائی، علی کیفے میں بیٹھ کے میں اس دن یہ ٹائم پہ آپ کی برائی کرا، معاف کر دیجئے۔ کبھی بولے کوئی آپ کے بارے میں؟ نہیں بولتے، کوئی بھی بھول بھی جاتے اپنے پیارے، یاد بھی نہیں رہتا ان کو۔ تو یہ ہے حقوق العباد جو لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ کیسے معاف ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ اب کتنوں کی برائیاں ہم نے کی، میں صرف ایک برائی بتا رہا ہوں معاشرے کی، مسلمانوں میں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ایک برائی ہے، کتنوں سے ہم معافی مانگیں گے اور کتنوں کے بارے میں کہاں یاد رکھیں، یہ کیسے معاف ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کو خبر ہے کہ امت میں کیا کیا برائیاں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں نے سجدہ طویل کیا، اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا جو حقوق العباد ہیں جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں، اے حبیب جا میں نے معاف کیا۔ تو رسول اللہ نے عرض کیا کہ مولا جو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ تو نے معاف فرمائے، جو حقوق العباد ہیں، جو اگر میرے بندے نے کسی بندے کو تکلیف دی، ایذا پہنچائی، اس کے حق میں اس کا گناہ رہ گیا ہو، اس کا کیا؟ تو اللہ نے کہا نہیں۔ تو حضور فرماتے میں نے سجدے کو طویل کر دیا اس وقت تک جب تک کہ میرے پروردگار نے کہا اے حبیب اپنے سر انور کو اٹھاؤ، میں نے آج تیرے امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، چاہے کہ وہ حقوق العباد رہے ہوں، حقوق اللہ رہے ہوں۔ جا آج عرفہ کے دن اگر وہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، وقوف عرفہ کر لے، اسی لیے تو حاجی کو کہتے ہیں مغفور اللہ، ایسا حج سے واپس آتا ہے جیسا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ اور دیکھو یہ کتنا بڑا کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا کہ اللہ نے عرفہ کے دن کی فضیلتوں سے ہم کو محروم نہیں رکھا۔
ہو سکتا ہے کہ جو وہاں آئے اسی کو ملے، جو عرفہ کے میدان میں رہے اسی کو ملے، نہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے کہا میرا امتی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، عرفہ کے دن کی برکتیں اور فضیلتیں اس کو مل کر ہی رہیں گے، آپ کہیں بھی رہو۔ یہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبتوں کا فیضان اور صدقہ ہے۔ تو دوستو یہ جو دن ہے یہ بڑا برگزیدہ دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے، یہ استغفار کرنے والا دن ہے۔ اب فالوئنگ ڈے جو ہے وہ عید قربان کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور جو قربانی ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مشتق ہے قرب سے، یعنی قرب جسے کہتے ہیں نا، قرب، قرب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے کسی چیز کو قریب کرنے، یعنی نزدیک کرنے، دوریاں بڑھانے نہیں، نزدیکیاں بڑھانے کو قرب کہتے ہیں۔ اب یہ قربانی کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ مختلف قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ ایک لفظ آیا ہے نسک، ایک آیا ہے نہر یعنی نہر، اور ایک آیا ہے انعام۔ اس قسم سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کا متعدد مرتبہ ذکر فرمایا۔ اب جو یوم النہر ہے، کل جو ہے عید الاضحیٰ ہے، اس دن کی فضیلت کیا ہے کہ یہ قربانی کیا کرتی ہے؟ یہ صرف گوشت اور خون نہیں ہے، یہ اللہ سے بندے کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے اسے قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ قربانی کہتے ہیں۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت، نہ تمہاری قربانیوں کا خون۔ غور سے سنیں، کیا نہیں پہنچتا اللہ کے پاس؟ گوشت، آپ رکھ لیتے گوشت، خون نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب قربانی کی تاریخ جو ہے یہ بہت قدیم ہے، بہت زیادہ قدیم ہے۔ اب یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، میں اس کا پس منظر آپ کو بڑی تیزی سے بیان کر دوں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قرآن بتا رہا ہوں، دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حابیل نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور آدم علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اور قابیل جو تھا وہ بڑا سرکش تھا، بڑا سرکش تھا وہ، اور اس کے پاس تقویٰ نہیں تھا، اس کے پاس خلوص نہیں تھا، حسد تھی، اس کے پاس غصہ تھا، جھنجھلاہٹ تھی۔ آپ کو مل جائیں گے قابیل کے جیسے لوگ بھی آج بہت ہمارے معاشرے میں، اور حابیل کے جیسے بھی بہت پھرتے ہیں، اور حابیل کے جیسے بھی نیک و متقی اور پرہیزگار بھی مل جائیں گے۔ نظر ملے گی تو نظر جھکا لیں گے، دیکھیں گے تو مسکرائیں گے، سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ سے کہیں گے پہلے آپ چلی جائیے، وہ رک جائیں گے، اس قسم سے آپ کو پہلے بٹھائیں گے، آئیں گے تو پیار محبت سے بات کریں گے۔ اور قابل کے جیسے بھی لوگ مل جائیں گے، آپ کو دیکھیں گے تو بے وجہ آپ سے غصہ کریں گے، ایسا لگے گا کہ آپ ان کا کوئی پیسہ باقی ہے، ان کو ہمیشہ غصہ ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مزاج ہے، وہ طبعی مزاج ہے، اٹ از ان دیئر نیچر، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیونکہ حابیل کی اولادیں بھی چلی ہے، قابل کی اولادیں بھی چلی ہیں، تو جینیٹکس جسے کہتے ہیں، ڈی این اے، وہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کیا کریں گے اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان دونوں سے قربانی طلب کی، قرآن میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو حابیل نے کیا کیا، ایک مینڈا لیا، بکرا، اور وہ بکرا لے کر اس سے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور قابیل نے کیا کیا، اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے دیکھیں قربانی کی جو اہمیت ہے، خون کی، مینڈے کی، یعنی جانور کی، اس کی امپورٹنس آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو قابیل نے کیا کیا، اس کو اتنی امپورٹنس اور سگنیفیکنس نہیں دی، کیا ہونا ہی چلا، چلو تھوڑا اناج لے لیں گے، اناج لے کے رکھ کے بولا یہ اللہ کے لیے قربانی ہے۔ تو اس کا جو مکروہ انداز تھا، اور بالکل اس نے جو لائٹ لے کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کی تھی، قربانی یعنی اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تھی، یہی دو، بس اپنا مال دے دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب یہ قربانی کی ایکسیپٹنس اور قبولیت کا طریقہ کیا تھا قدیم زمانے میں، کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک آگ کو نازل فرماتا تھا، اور آگ جب آتی تھی تو آگ کیا کرتی تھی، آپ کی جو قربانی جس نے پیش کی ہے اس کو جلا دیتی تھی، خاکستر، ختم، فنش، خلاص۔
تو اس کا مطلب کیا تھا؟ خوشی مناتے تھے کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ قدیم طریقہ تھا۔ تو حابیل نے مینڈا ذبح کیا اور اس نے اناج دیا، جو بھی دال وغیرہ تھا، اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا۔ حابیل کا جو مینڈا تھا قربانی وہ جل گیا، تو قابیل کو حابیل سے حسد ہو گئی کہ دیکھو یار، ایک تو باپ بھی اسے چاہتا ہے بھی اچھا، لوگ بھی اس کی قدر کرتے ہیں، خوبصورت لڑکی بھی اس کو ملی ہے شادی کے لیے، اور اس کے باوجود قربانی بھی اس کی قبول ہوئی۔ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد میں مبتلا ہو کر بالآخر الٹیمیٹلی قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ تو قربانی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ طریقہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے آنے تک لگ بھگ چلتا رہا۔ اب کیا ہوتا، جتنے مذاہب ہیں ان سب میں قربانی کا ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، یگیا کہتے ہیں اسے، وہ لوگ وہ آگ میں گھی ڈالتے ہیں، اناج ڈالتے ہیں، یہ وہ چیزیں جلاتے ہیں۔ ہر مذہب میں، بودھ میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، نصرانیوں میں بھی تھا، اور قدیم کیا کہتے ہیں آتش پرست مجوسیوں میں بھی یہ کانسیپٹ چلتا تھا۔ الگ الگ طریقے تھے، یہاں تک کہ تو انسانوں کی بھی بھیٹ دی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں انسانوں کی بھی بھیٹیں دی جاتی تھی۔ نیل میں اگر پانی رک جاتا مصر میں، تو پھر ہر سال نیل کو جاری کرنے کے لیے، یہ ایک شیطانی عمل تھا ان کی طرف سے، یا پھر یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی طرف پیش کرتے یا اپنے بتوں کی طرف پیش کرتے، لیکن کرتے تو صحیح تھے۔ یہ 15 سالہ 16 سالہ جوان بچی کو لے کے جا کر قتل کرتے، اس کا گلا کاٹتے اور نیل کے پیش کر کے کہتے کہ یہ تیرے لیے ہم نے بھیٹ دی ہے، اب پانی جاری۔ اور عجیب بات ہے، پانی بھی جاری ہو جاتا۔ عجیب بات ہے، یہ قدرت کے راز ہیں، اللہ بہتر جانے۔ یہ بھیٹ دیتے اور پانی بھی جاری ہوا تھا، تو ان کا تو ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا۔ چہ جائے گا یہ کب تک چلا پتا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت ہے، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، گورنر۔ اور وہ گئے تو دریا نیل کا خشک ہوا، تو ان کے لیے تعجب کی بات تھی، کیونکہ عرب میں تو دریا ہے نہیں، دریا تو وہیں پر دیکھے تھے انہوں نے۔ تو دریا جب انہوں نے دیکھا تو سوکھ گیا، تو پریشان ہوئے، گورنر تھے، ان پر ذمہ داری تھی۔ پوچھا یہ دریا کیوں سوکھ گیا ہے؟ تو کہا سوکھ گیا ہے مگر آ جائے گا پانی۔ تو انہوں نے کہا ایسے کیسے آ جائے گا، موسم خشک ہے، کوئی بارش کے آثار نہیں۔ تو کہا تم چلو تو صحیح دریا کے کنارے۔ تو دریا کے کنارے آئے تو خوبصورت ایک 15 سالہ بچی کو لے کر جا رہے۔ تو کہا اسے سجا کر کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کی قربانی دی جا رہی ہے، اور یہ قربانی دی جائے گی تو دریا جاری ہو جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ کے غلام تھے، یہ ایسے توہمات اور ایسے بد کرداری کے کام کب کرنے دیتے جو غیر اسلامی ہو، جو شریعت کے قوانین سے ٹکرائیں۔ انہوں نے آرڈر پاس کیا، نہیں کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ تو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ یہاں کی ریت ہے، رواج ہے مصر کی، اگر قربانی نہیں دی جائے گی، پانی نہیں آئے گا، آپ ذمہ داری لیتے ہیں اس کی؟ آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ دریائے نیل میں آپ پانی جاری کروائیں گے؟ آپ دیکھیے ہم قربانی دیں گے، بھیٹ دیں گے، پانی جاری ہو جائے گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں پانی جاری کراؤں گا۔ انہوں نے ذمہ داری تو لے لی، لیکن دیکھا کہ پانی سوکھ گیا اور پانی جاری نہیں ہوتا، اب پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر کہا ہم نے کہا تھا نا گورنر صاحب آپ سے کہ آپ پانی جاری نہیں کروا سکیں گے، دعائیں کی سب کیا نہیں ہوا۔ تو پریشان ہو کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو خط لکھا رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ، خط لکھ کر کہا کہ ایسا ایسا ماجرا آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حدیث شریف میں آتا ہے ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر ابن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے رواں ہوتا ہے تو عمر بن خطاب خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی تجھ پر نہیں چلتی ہے تو تیری مرضی ہے، تو خشک رہے سوکھا رہے۔ یہ خط لیا اور قاصد نے پہنچایا، گورنر مصر کے پاس آیا، انہوں نے دیکھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، اور کیا حکم تھا، یہ دریا میں ڈال دو۔ آج کی اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ جائیے یہ لیٹر حضرت کی طرف سے ہے، آپ کیا بھائی میں ملا کیا بول، یہ پختہ ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ رسول اللہ کے جانثار ہیں، انہیں پتا تھا کہ وہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، انہیں پتا تھا کہ وہ یہ ہیں جن کے ہاتھ پر سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی علیہ السلام نے بیعت کی ہے۔
انہیں پتا تھا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رسول اللہ پر قربان ہونے کا ان کا جو جذبہ تھا اور ان کی جو محبتیں تھیں، جو ان کی عظمتیں تھیں، وہ گورنر نے خط لیا اور خط لے کے جا کے اب یہ مصر والے دیکھ رہے ہیں، مصر کی تو سب سے قدیم تہذیب ہے، تمدن ہے، روایات ہے، ہسٹری ہے، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی صحابی رسول نے وہ خط لیا اور دوسرے صحابی رسول کا خط لے کر جا کے اس دریا میں ڈالا، چند ہی لمحوں میں پانی جاری ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انسانی بھینٹوں کا جو طریقہ تھا نا، یعنی انسان کی جو قربانی تھی، اسلام نے اس کو ابالش کر دیا۔ جیسا ستی کا ایکٹ ہندوستان میں چلتا تھا، عورت کو جلا دیا جاتا تھا مرد کے مرنے کے بعد، تو یہ قدیم زمانے سے اس طریقے سے رواج چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے قربانی طلب کی تھی وہ حابیل اور قابیل کے درمیان تھی، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ طے کرنا تھا اور یہ بتانا تھا دنیا کو کہ کس کی قربانی قبول ہے اور کس وجہ سے قربانی قبول ہے۔ اگر قابیل اونٹ بھی لے کر آتا حابیل کے مقابلے میں، تب بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرنے والا تھا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت نہ اس کا خون، وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے یہی تو رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس جانور زبردست ہیں، خربا ہیں، اچھے ہیں، کمپٹیشن ہے، ان کے پاس آیا ان کے پاس اور بڑا رکھو، کمپٹیشن اچھی چیز ہے، مگر بعض چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دکھاوے کی آمیزش ہو جائے۔ تو جس کے لیے آپ قربانی کر رہے ہو قبول ہی نہیں ہوتے، فائدہ کیا ہے؟ گوشت کتنے دن رہے گا پیٹ میں آپ کے؟ صبح کھائیں گے شام ڈائجسٹ ہو جائے گا، شام میں کھائیں گے صبح میں ڈائجسٹ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے تقویٰ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے والا ہے، اور قربانی کو حقیر سمجھنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کل زمانے میں کانسیپٹ ہے نا، یہ گندگی ہوتی ہے، یہ خون ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، دس از لائک کروئلٹی اگینسٹ اینیملز، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا دیوانوں تم نے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا پیش کیا ہے کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، ذرا سوچئے کتنا ٹائم لگتا ہے، زمین ہی پہ تو لیٹا ہے نا جانور، آپ کو 4-5 منزلہ اوپر لے کے جا کر کاٹ رہے ہیں چھت پہ، زمین پر ہی تو لیٹا ہے، وہ فریکشن آف سیکنڈز میں اس کا خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور جیگولر وین جب کاٹی جاتی ہے تو بڑی تیزی اور پریشر کے ساتھ موٹر پمپ کی طرح خون نکلتا ہے۔ اللہ کی کرم فرمائیاں دیکھیے، وہ کیا فرما رہا ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی عطا کتنی تیزی سے آ رہی ہے، دیکھیے اس کا رحم کتنی تیزی سے آ رہا ہے، دیکھیے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ کتنی بڑی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اس امت مصطفی پر۔ تو پچھلے زمانے میں آپ نے سنا کہ جانوروں کو جب قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا تو آگ آتی اور جلا دیتی، لیکن ہم نہ موسیٰ کی امت ہے، نہ سلیمان کی امت ہے، نہ داؤد کی امت ہے، ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہے۔ حضور کو یہ عمل پسند نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں جب قربانی دیتے مشرکین مکہ قریش تو وہ کیا کرتے؟ قربانی کا خون کعبے کی دیواروں پر لگا دیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے، یہ قریش کا طریقہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جلوس دین ابراہیم پر ہے، دین حنیف پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بالکل پسند نہیں تھا، حضور نہیں کرتے تھے۔ حضور نے احادیث شریفہ کی ساری کتابیں آپ کھنگال کر دیکھیں، میرے علم کے مطابق، میری وسعت علم کے مطابق میں نے کہیں ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ سے کہا ہو کہ اے اللہ یہ قربانی کا جو جانور ویسٹ ہو رہا ہے، یہ جو جل رہا ہے، اس کے طریقے کو ایڈٹ کر دے، نہیں، حضور نے کہیں نہیں کہا۔ صرف دل میں خواہش ہے حضور کے، کیا ہے؟ دل میں یہ خواہش ہے، حضور پسند نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا اے حبیب جو تجھے پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ کیا ہوا؟ اگر کہ آدم کے زمانے سے یہ روش چل رہی ہے، آدم کے زمانے سے یہ طریقہ چل رہا ہے، ہزاروں پیغمبروں کی قربانیاں، ان کی امتوں کی قربانیاں اسی طریقے سے جلا کر قبول کی گئی ہے، لیکن اے پیارے حبیب کیونکہ تجھے پسند نہیں تو تیرے رب کو بھی پسند نہیں، میں اسے بدل دیتا ہوں۔ اور بدل کیا دیا کہ اس گوشت کو ہمارے لیے حلال کر دیا، اس کو ہمارے لیے کھانے والا بنا دیا، اس کو ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دیا، غذا کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر سب سے بڑا احسان اور کرم ہے۔
اور یاد رکھیے کہ یہ جو قربانی کا جو جذبہ ہے، جن کے پاس پیسے ہیں اس مقدار میں ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. دیکھو میں آپ کو فتوے کی زد میں پھنسانا نہیں چاہتا، میں تقوی کی بات کرتا ہوں. اگر بیگم کو چاہیے ایک اچھا ڈریس تو دوست سے جا کے 20,000 روپے لاتے نہیں لاتے؟ ارے دے بھائی، ارے کئی کو بھائی، ارے یارو دعوت میں نہیں جاتے بول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ قرضہ کریے، آپ ذرا سوچئے، آؤٹ آف دی وے جاتے نہیں جاتے؟ ایک ڈریس کے لیے ایک بار پہنتے اتار دیتے، پھر رکھ دیتے، پھر دوسرا آتا نہیں آتا بولیے. تو یہ جو قربانی جو اللہ تک پہنچ رہی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انتھوزیازم اور ایمانی ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے. وہ لوگ کر لے رہے نا، ہو جاتے نا، نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم فإنہ مطایاکم علی الصراط. حضور فرماتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کے جانوروں کو تگڑا کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب صراط پر تم چلو گے نا، پلے صراط پر، تمہارے لیے یہ متاع ہوگی، یہ دولت ہوگی، یہ تمہارے لیے پیش کیے جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے آ کر کہے گا اللہ کہ اس نے مجھے قربان کیا تھا تیری رضا کے لیے. کھا تو آپ رہے ہیں نا، ویسٹ بھی ہو جا رہا ہے کھانے کے بعد، فضلہ بن کر نکل جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں اگر آپ کا تقوی شامل ہو جائے اور خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اور قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، قربانی ہے قرب سے، قرب کا معنی ہے نزدیک ہونے کے. تو یہ ارادے کے ساتھ آپ قربانی کریں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے گا. پھر یہ قربانی کیا طریقہ چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دیا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی مسترد ہوئی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. زمانے قدیم میں، زمانے جاہلیت میں یہ رواج نے زور پکڑا، یہ چلتا رہا، ہسٹورک فیکٹس ہیں. پھر اس کے بعد ایک قربانی ہوئی جس کی سنت کو رسول اللہ نے قیامت تک جاری فرما دیا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما ھذہ الاضحیہ، کہ سرکار یہ قربانی کیا ہے؟ what is this sacrifice؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. دیکھیے حالانکہ یہ سنت رسول اللہ کی بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی قربانی کے سگنیفیکنس کو، اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں، بلکہ صبح قیامت تک اس کو جاری فرما دیا. اور درود میں حضرت ابراہیم کے نام کو شامل کر دیا. آپ چاہے جائے کہ نماز کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھیں، نماز میں پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم کو یاد کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ آپ امت مصطفی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں نہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی حدیث ہے، جامع کی حدیث ہے، کیا رسول اللہ نماز میں کون سا درود پڑھا جائے؟ تو حضور نے فرمایا یہ درود پڑھا جائے نماز میں. کیوں؟ اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رسول اللہ کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایسا نبی بھیج ہم میں، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر ہمیں سنائے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ہم کو صاف اور ستھرا کرے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اللہ کے حبیب کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ کے حبیب نے خلیل کے نام کو صبح قیامت تک زندگی عطا فرما دی. اور کہا کہ یہ کیا ہے ما ھذہ الاضحیہ؟ تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور کیا ہے سنت ابراہیم علیہ السلام کی؟ مینڈا تو بعد میں آیا تھا، بیٹے کو پہلے لٹھایا تھا. کاہے کے لیے لٹھایا تھا؟ قرب کے لیے. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ابراہیم بڑا خوش نظر آتا ہے. تو اللہ نے کہا ہاں وہ میرا خلیل ہے. اے اللہ ابراہیم نمرود کی آگ میں کامیاب ہو گیا ہے. تو کہا ہاں ہو گیا ہے، وہ میرا خلیل ہے، اس کو مجھ سے بہت محبت ہے. تو کہا اے اللہ تیرے حکم پر ابراہیم نے ہاجرہ کو، چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار بچے کو بے آب ہو گیا، سنگلاخ زمین میں، صحرا میں، تنہائی میں، جہاں انسانی وجود کی آبادیوں کا کوئی تصور نہیں، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، غذا کا کوئی انتظام نہیں، تیری محبت میں وہاں پر چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا ہاں وہ میرا خلیل ہے. تو پھر کہا اے اللہ آج ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت گھر کر گئی ہے. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل نے جگہ بنا ہی لی ہے. وہ جو دل خالص تیرا مسکن تھا
وہ تیرے جلووں کا مرکز تھا، کہیں نہ کہیں اولاد کی محبت تو آ گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں، آزمایا جائے، میرے دوست کو آزمایا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں مولا کیوں نہ، لیٹس ڈو اٹ، لیٹس ٹرائی اٹ، ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ سب قربانیاں تو ہو گئی، ایک یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اولاد کی قربانی کے ذریعے۔ تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کو خواب آتا تو الگ بات ہوتی، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ اٹھے صبح میں بیٹے سے کہا اسماعیل میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا بابا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو پلیز ڈو اٹ، افعل ما تؤمر، جو آپ نے دیکھا ہے کری۔ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کے بعد کیا کیا، زمین پر لٹھا دیا۔ اور جب لٹھانے کے لے کے گئے تو شیطان جو آج کے دن عرفہ کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوا ہے، آج کے دن رسول اللہ کی حدیث مبارکہ، اس نے کیا کیا، وہ پہلے ابراہیم اسماعیل کے پاس گیا، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں تو جا رہا ہوں جان قربان کرنے کے لیے۔ تو کہا کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ پہلے حضرت ابراہیم کو روکا، نہیں بیٹے کی محبت نہیں کرنا چاہیے، ایک بار پھر پوچھ لو، ایک بار پھر کنسلٹ کر لو، ہو سکتا ہے کہ کچھ امینڈمنٹ آ جائے، ایڈٹ ہو جائے۔ کہا نہیں۔ حضرت اسماعیل کی طرف روکا، دیکھا کہ باپ نہ رکنے والا ہے نہ بیٹا رکنے والا ہے، یہ دونوں نکلے ہیں قربانی کے جذبے کے ساتھ۔ اب یہ تو بیٹے کو کاٹ کر ہی رہیں گے، اب اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ابراہیم اور اسماعیل نے قربانی پیش کر دی تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو جائے گا، یہ پہلے سے بہت قریب ہے اور قریب ہو جائیں گے، اور صبح قیامت تک یہ عمل پھر جاری ہو جائے گا، تو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے گے۔ تو میرا کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں گا؟ تو یہ سیدھا بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ بی بی ہاجرہ کے پاس جا کر کہا کہ اے بی بی ہاجرہ تم کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو تمہارے شوہر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا ہے اور اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نہیں، میرا شوہر ایسا نہیں کرے گا، وہ اسماعیل سے بہت پیار اور محبت کرتا ہے، اتنے سالوں کے بعد دعاؤں کا تو ثمرہ ہے، نہیں وہ ایسا کر رہے تو تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک نہیں، اگر 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر! ذرا یہ منظر آپ سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ نے سنا ہوگا تو کتنا خوش ہوا ہوگا اپنی بندی پر، اپنی بندی پر کتنا ناز کیا ہوگا فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو کوئی ہے ایسی بھی ماں جو اپنی اولاد کو میرے لیے 1000 بھی ہو تو قربان کرنے کے لیے فخر کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے بی بی ہاجرہ پہ فخر کیا ہے، ابراہیم پر فخر کیا ہے۔ ونادینا، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے صدائیں لگائی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے اس خواب کو سچا کر دیا، تو میرا تھا، میرا ہے، میرا ہی رہے گا، میرا خلیل ہے تو، تیرے دل میں کسی کی محبت نے گھر نہیں کیا ہے، تو خالص مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، بیچ میں کوئی محبت حائل نہیں ہو سکتی، کوئی راستے میں کوئی چیز مسدود نہیں کر سکتی ہماری محبت کے۔ تو اللہ نے فخر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو جاری فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ ہے، خبر ہے کہ اللہ اپنے خلیل کی اس عمل سے کتنا خوش ہے اور کتنا راضی ہے۔ تو صبح قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب فرما دیا۔ حالانکہ حضور خود قربانی دیتے، حضور ہر سال دو جانور قربان کرتے ہیں، 2 جانور، ایک اپنے لیے، ایک اپنی امت کے لیے۔ ایک اپنی امت، کتنے خوش نصیب ہیں ہم، ذرا سوچئے کہ جو جانور رسول اللہ نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، وہ جانور کی جب قربانی ہوتی تو رسول اللہ نے اس قربانی میں ہم کو بھی شامل فرمایا ہے، ہماری طرف سے سرکار نے قربانی پیش کی ہے۔ تو امت کے جو متومل لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جو اپنے لیے قربانی دیتے ہیں، بیوی کی، بچوں کی، ان پر لازم ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے، تاکہ اس قربانی کے صدقے میں دیگر قربانیاں قبول ہو جائے۔ اور یاد رکھیے یہ قربانی محض کیا ہے؟ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول سے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، حبیب کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔
آپ کی نماز اللہ کے لیے، آپ کی قربانی اللہ کے لیے، اور آپ کی حیات اللہ کے لیے، اور آپ کی موت، آپ کا جینا اللہ کے لیے، آپ کا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جس چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے پیارے، وہ بڑی اسپیشل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے قربانی کے جانور کی تعظیم کی جاتی ہے، کی جاتی ہے کہ اسے لات نہیں مارا جا سکتا، اسے اچھا کھلایا جاتا ہے، اسے اچھا پلایا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اسے گندی جگہ پہ نہیں، صاف ستھری جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے نکلا ہے۔ ایک جانور اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے نکل جائے تو وہ قابل قدر و منزلت ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تو ذرا سوچی کہ اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں، اللہ نے قرآن میں تاکیداً فرما دیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس اس کا گوشت نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، کل جب قربانی ہوگی، حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد برحق ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کا گوشت کا کیا کیا جائے؟ تو پہلے حکم تھا کہ 3 دن میں ختم کر دیا جائے۔ یہ یوم النحر جو ہوتے ہیں، 3 دن جو ہوتے ہیں، ایام تشریق جسے کہتے ہیں، یہ 3 دن کے جو یوم النحر ہے، 10 11 12 یہ مغرب تک، جو فجر سے مغرب تک آپ قربانیاں دیتے ہیں، اسی دنوں میں کھا لینا تھا۔ اس کے بعد حضور نے رعایت مزید فرما دی، کرم بالا کرم کر دیا مدینے والے تاجدار نے، اور آقا نے کہا تم رکھ کر بھی کھا سکتے ہو اسے تم رکھ کر بھی، تو سکھاتے تھے گوشت، جیسے کباب بنائے جاتے تھے، کباب بنا کر۔ لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں تقوی کا بڑا دخل ہے دوستوں، ورنہ یہ خون، یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کل یہ طے کریں کہ میں 3 حصے بناؤں گا، جو سنت طریقہ ہے، ایک غربا کے لیے، ایک اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے اقربا کے لیے، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، اچھا گوشت ہم رکھ لیتے ہیں، خراب چھچڑے غریبوں کو دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہے تو دیجئے مت، آپ پلیز ڈونٹ گیو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مت دیجئے، آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خراب دیں گے تو ضرور اللہ پوچھے گا کہ اچھا تو تو نے اپنے لیے رکھ لیا، اور جو میری راہ میں بھیجا یہ بھیجا، یہ ہڈیاں بھیجے کہ چچڑے بھیجے؟ نہیں دوستو، کل اگر آپ قربانی کریں گے، جتنے لوگ کریں گے، اچھا حصہ ایکول ڈسٹریبیوشن کیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہڈیاں نکال کر گوشت لوچ لیا جاتا یہ غریبوں کو دیا جائے۔ نہیں، کس کو دے رہے ہو؟ اللہ تو کہہ دیا ہے نا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، میرے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچ رہا ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے، تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ کیا پہنچ رہا ہے؟ تقویٰ۔ تو کل آپ جب قربانی دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، مال دیا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آپ تصور کر کے دیکھیں کہ جو پیکٹ غریب کو دے رہے ہیں، یہ غریب کو نہیں، غریب کے رب کو پہنچا رہے ہیں آپ۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی گریڈ یا ہوس، یہ اس کو آپ شامل ہونے قطعی طور پر نہیں دیں گے۔ قربانی کریں اور قربانی کے احکام پر عمل کریں، غربا میں برابر کی تقسیم کریں، اور کل آپ جب نماز کے لیے نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور نے فرمایا کہ کھلے میدانوں میں نماز عید پڑھی جائے تاکہ تم پتہ چلے کہ میری امت کی کثرت کتنی ہے۔ حضور بھی تو تم پر ناز کرے نا، حضور بھی تو تم پر ناز کرے، جب تم لاکھوں سر جب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہوں گے عیدگاہوں میں حیدرآباد کی، تو کیا میرے حضور کو خبر نہیں؟ حضور دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر مدینے سے، اور حضور ناز کر رہے ہوں گے اپنی امت کی کثرت پر۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ صاف ستھرا شفاف لباس، نیا نہیں، صاف لباس کم سے کم آپ کے پاس مہیا میسر ہو تو پہنیں، خوشبو لگائیں، کھجور کھائیں، راستے میں تسبیحات پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیرات کو بلند کرتے جائیں، نظریں نیچی رکھیں، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملاقات کریں، اور جب ملیں مسلمانوں سے تو اپنے دل کی حسد اور کینہ کپٹ کو نکال کر ملیں، دلوں کو پاک کر کر ملیں، کیونکہ یہ ایام تشریق بڑے ہی برگزیدہ، بڑے ہی مقدس اور بڑے ہی عظمتوں والے دن ہیں۔ ان میں تکبیرات پڑھتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اور اپنے لیے جب دعا کریں تو امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ، قربانی کی جو اصل روح ہے اس روح سے ہم کو بہرہ مند فرما، ہم کو روح شناس فرما۔ اے باری تعالیٰ، جتنی قربانیاں مسلمان کل پیش کر رہے ہیں یا دیگر ممالک میں کل پیش کر چکے ہیں اور آئندہ دنوں میں کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو حج